جی مولانا فضل الرحمان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. جناب اسپیکر، بہت شکریہ آپ کا. جو صورتحال امن و امان کے حوالے سے اس وقت ملک میں ہے، یا پھر بے روزگاری کے حوالے سے جو صورتحال ملک کے اندر ہے، میں اس پر کچھ عرض کرنا چاہوں گا. اس سے پہلے بھی میں اس ایوان میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بدامنی کی وجہ سے حکومتی ریٹ ختم ہو چکی ہے اور مسلح قوتیں وہاں حکومت کر رہی ہیں، وہاں پر ٹیکس وصول کر رہے ہیں، روڈ کے اوپر پلازوں پر ٹولز وصول کر رہے ہیں، اور راکٹ لانچرز کے ساتھ اور انتہائی اعلیٰ ترین اسلحے کے ساتھ لیس گاؤں گاؤں پھر رہے ہیں، سڑکوں پہ وہ پہرے دے رہے ہیں. اور ابھی جو حال ہی میں بلوچستان میں ایک ہی دن میں 4-5 مقامات پر ریاستی اداروں پہ حملے ہوئے، ہماری مسلح افواج کے جوانوں پہ حملے ہوئے، یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ اگر ایوان اس پر غور نہیں کرے گا تو پھر کون غور کرے گا. ہم کبھی بھی ایسے معاملات کو سنجیدہ نہیں لے رہے ہیں، چنانچہ دونوں طرف صورتحال جذباتی ہو جاتی ہے. ایک فریق اس حد تک چلا جاتا ہے کہ پھر وہ علیحدگی کی باتیں شروع کر دیتا ہے. دوسری طرف بھی ہم طاقت کے ساتھ ان سے نمٹنے اور ہم مکمل طور پر ریاست کے تحفظ کے لیے آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. اس قسم کے بیانات صورتحال کو اور جذباتی بناتے ہیں اور دونوں طرف سے ایک انتہا پہ چلے جانے کا عمل وہ پاکستان کی سلامتی کے لیے آج ایک سوالیہ نشان بن گیا ہے. جناب اسپیکر، ان سارے معاملات کو سیاسی لوگ ہی طے کر سکتے ہیں. آج سیاسی لوگوں کی اہمیت ختم کی جا رہی ہے. جہاں معروف معاملہ فہم، تجربہ کار اور سینئر سیاسی قیادت ہے، ان کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے. ظاہر ہے کہ اس کی جگہ نئے نوجوان لیں گے. وہ تجربہ بھی نہیں رکھتے، معاملہ فہمی سے بھی محروم ہوتے ہیں، جذباتی بھی ہوتے ہیں، اور اس سے معاملات اس قدر الجھ جاتے ہیں کہ پھر اس گتھی کو سلجھانا ریاست کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے. سیاستدانوں کو با اختیار بناؤ، سیاستدانوں کو معاملات حوالے کریں. سب چیزیں اپنے اندر سمیٹنا اور سارے معاملات کے لیے فیصل آباد کا گھنٹہ گھر بن جانا، ہر چیز کے لیے خود امرت دھارا بھر جانا، یہ شاید ایک خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا. میں آج بھی سوچتا ہوں کہ کیا ہماری حکومت کے پاس یہ صلاحیت ہے، کیا ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ خود فیصلہ کر سکیں، یا اپوزیشن کو اعتماد میں لے کر پارلیمان خود اس کے لیے کوئی اقدام کرے، مذاکرات کرے، بات چیت کرے اور ملک کے اندر اس اضطراب کو ختم کرے. ہم پراکسی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ ہمارے اپنے مفاد کی جنگ نہیں ہے، بلکہ عالمی قوتیں دخیل ہو رہی ہیں اور عالمی قوتیں اس صورتحال کا فائدہ اٹھا رہی ہیں. جناب اسپیکر، یہ بات آپ سے بھی مخفی نہیں ہے کہ اس وقت خطہ پاکستان
उस प्रॉक्सी वॉर का एक मैदान जंग बना हुआ है। अमेरिका, चाइना, सीपैक और गवादर, ये सारे वो मामलात हैं कि जहाँ पर एक सरमायाकारी करना चाहता है जिसके साथ आपने मुआहदात किए हुए हैं, लेकिन आज उन मेगा प्रोजेक्ट्स के सामने रुकावटें खड़ी हो गई हैं। हमारे डेरा इस्माइल खान, लक्की मरवत से लेकर आप पूरे बलूचिस्तान की तरफ जाएं, ये सीपैक एरिया इस वक्त उनके कब्ज़े में है और वहाँ पर कोई तरक्याती काम अब मुमकिन नहीं है। इस वक्त बलूचिस्तान में यही नारे हैं कि चीन निकल जाए, पाकिस्तान निकल जाए। हालात यहाँ तक चले गए हैं, संगीनी की सूरत हाल का अंदाज़ा आप इससे लगाएं कि कुछ एरियाज़ में आज स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर पाकिस्तान का तराना नहीं पढ़ा जा सकता, उनके अंदर पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जा सकता, उनके क्लासों में पाकिस्तान का माशरती उलूम नहीं पढ़ाया जा सकता। यहाँ तक सूरत हाल चली गई है और हम देख रहे हैं आंखें बंद करके कि शायद शिकारी मुझे नहीं देख रहा है। इस तमाम तर नाजुक सूरत हाल में हमें कदम उठाना चाहिए, बड़ी खुद एतमादी के साथ हमें कदम उठाना चाहिए। हुकूमत को भी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। हम लड़ेंगे, इख्तिलाफ राय करेंगे, तनकीद करेंगे, अपोजिशन में बैठे हैं तो अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे, लेकिन अगर मुल्क को हमारी ज़रूरत पड़ती है तो अपने वतन अजीज़ की चप्पे चप्पे के लिए हमारी खिदमत हाजिर है। पार्लियामेंट को, सियासी जमातों को, सियासी कायदीन को मुल्क के लिए गैर ज़रूरी समझना, इससे बड़ी हमाकत और दुनिया में और नहीं हो सकती जो हमारे यहाँ की जा रही है। ये संजीदा सूरत हाल है। हम उन इलाक़ों में रहते हैं, शायद सिंध में, वहाँ तो डाकुओं का राज है, आपको वहाँ कच्चे की सूरत हाल से वाबस्तगी है और परेशान हैं, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ स्टेट को बाकायदा चैलेंज किया जा रहा है और सूरत हाल इंतहाई मखदूश हो चुकी है। तो इस सारे सूरत हाल में हमारा किरदार क्या हो सकता है? मैं अब भी यकीन रखता हूँ कि अगर पार्लियामेंट से दरख्वास्त की जाए कि वो आगे बढ़े, बलूचिस्तान में जाकर बात करें, लोगों के साथ गुफ्तगू करें, केपी में आएँ, वहाँ के लोगों से बातचीत करें, गुफ्तगू करें, तो सूरत हाल को दोबारा वापस अपने हालत पर लाया जा सकता है। लेकिन इस अंदाज से सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती चली जा रही है। और मैं चूँकि तजुर्बा रखता हूँ, हज़रत 2006 से इस सारी सूरत हाल में जब रियासत नाकाम हो जाती है तो वहाँ हम जाते हैं और सूरत हाल को कंट्रोल करते हैं। मैं अभी इलेक्शन से पहले अफ़गानिस्तान गया, एक हफ़्ता मैंने गुजारा। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के तमाम शोबों में बाहमी ताउन, सरहदात का मामला, मुसल्लह गिरोहों का मामला, मुहाजिरीन का मामला, बाहमी तिजारत का मामला, इन सब पर तफसीली गुफ्तगू के बाद मैं मुकम्मल कामयाब वापस आया और मैंने वज़ारत ख़ारजा और पाकिस्तान के ज़िम्मेदारों को आगाह किया उससे, और वो मुतमईन हुए, अप्रिशिएट किया। कहा मैकेनिज़्म क्या होगा? मैंने कहा वो रियासत का मामला है, मेरा ज़ाती मामला नहीं है, मैं तो अपनी कैपेसिटी में गया था, उनकी दावत पे गया था। तो ये कोई मुश्किल चीज़ें नहीं हैं, लेकिन अगर हम संजीदगी के साथ बैठकर तसल्ली से बातचीत कर सकें। यहाँ पर सवाल उठाए जाते हैं, साहब हमला हो गया, बिशाम में हमला हुआ, यकीनन बुरी बात है, हमें इक़दाम करना चाहिए उनके ख़िलाफ़। सीधा इल्ज़ाम आ जाता है कि ये तो अफ़गानिस्तान के लोग हैं, अफ़गानिस्तान के लोग हैं तो अफ़गानिस्तान के लोग मुजरिम हैं फिर। लेकिन वो एक या दो चौकियों को अबूर करके कोयटे पहुंचते हैं और कोयटा से लेकर बिशाम और कोहिस्तान तक 250 चौकियां हैं, उनको अबूर करना क्या वो भी अफ़गानिस्तान की ज़िम्मेदारी है? हम कहाँ थे वहाँ पर? सरहदात पर हमारी फ़ौज है, उनके पास तो इतनी फ़ौज ही नहीं है कि वो सरहदात कंट्रोल कर सके। लेकिन इस सारे सूरत हाल में सिर्फ इससे काम नहीं बनेगा कि हम जिम्मेदारियाँ किसी और पे डाल दें।
ہمیں خود اپنی ذمہ داریوں کی طرف بھی متوجہ ہونا ہوگا۔ دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ چیز اس میں ہے کہ پرائرٹیز دیکھنی چاہیے۔ اس وقت یقیناً یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ جو مسنگ پرسنز ہیں، یہ بڑا ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے اب لوگوں کا۔ ان کے پیارے جو ہیں وہ 10 سال 20 سال سے غائب ہیں، ان کو نہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ مر چکے ہیں، وہ زندہ ہیں، وہ جیل میں ہیں، بھاگ گئے ہیں۔ جہاں بھی ہو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے خاندان کو بتائے کہ تمہارا بچہ کدھر ہے۔ ہم نے تو وہ چیزیں بھی دیکھی ہیں کہ اگر آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوتا ہے، آرمی پبلک اسکول کے واقعے سے 1 سال پہلے ایک نوجوان پکڑا جاتا ہے، 1 سال پہلے، اور پھر جب پھانسیاں دی جاتی ہیں تو آرمی پبلک اسکول پر حملے کے پاداش میں اس 1 سال پہلے والے قیدی کو بھی اس فہرست پہ ڈال دیا جاتا ہے کہ یہ بھی قاتل تھا، اور اس کو پھانسی دے دی جاتی ہے۔ اس قسم کی چیزیں لوگوں میں بد اعتمادی پیدا کرتی ہے، اس قسم کی چیزیں لوگوں میں نفرت پیدا کرتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ قوم فوج پر اعتماد کرے، لیکن ان اقدامات سے اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے، نفرتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور مجھے نہیں خیال کہ یہ نفرتیں ہم آئندہ چند نسلوں میں بھی ختم کر سکیں گے۔ لہٰذا ان مسائل کو ترجیح دے دینی چاہیے۔ وسائل ہیں، اور بلوچستان کے وسائل ہیں، خیبر پختونخوا کے وسائل ہیں، سندھ کے وسائل ہیں، پنجاب کے وسائل ہیں۔ ان وسائل پر وہاں کے عوام کا حق ہے، وہاں کے لوگوں کے آئندہ نسلوں کا حق ہے، ان کو اطمینان دلا دیا جائے کہ آئین پر عمل ہوگا، اور 18ویں ترمیم کے تحت یہ چیزیں آپ کی ملکیت ہیں، ریاست کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ جا کر وہاں پر قبضہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ عام مجالس میں یہ سوال اٹھائے جاتے ہیں کہ صاحب یہ جو ساری دہشت گردی کے خلاف جنگ، فوج کا حرکت میں آنا اور قبائلی علاقوں میں چلے جانا، یہ در حقیقت ان وسائل پر قبضہ کرنے کی ایک وسیلہ ہے جو اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے، جس کو لوگ ادراک رکھتے ہیں اور اس پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے جی کہ بے روزگاری کا معاملہ ہے۔ ہم لوگوں کو روزگار نہیں دے پا رہے ہیں، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، گرتی ہوئی معیشت کو ہم دوبارہ نہیں اٹھا پا رہے ابھی۔ بڑی ایک طویل جنگ ہمیں لڑنی پڑے گی اور بڑے احتیاط کے ساتھ، لیکن ایک طرف بے روزگاری ہے، ہم لوگوں کو نوکریاں نہیں دے سکتے، لوگوں کو روزگار فراہم نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف ہم محکموں کو ختم کر رہے ہیں، PWD کو ہم ختم کر رہے ہیں، یوٹیلٹی اسٹور کو ہم ختم کر رہے ہیں، 7 ہزار 10 ہزار ملازمین بیک وقت فارغ ہو جائیں گے۔ اس قسم کا کوئی قانون لانا، کوئی بل لانا، کوئی ترمیم لانا، یہ پاکستان کے ان ملازمین کے ساتھ، ان کے خاندانوں کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ دشمنی ہوگی، اور کسی قیمت پر اس قسم کے ترامیم کو ایوان میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہی وجہ تو ہے کہ ہم مایوس ہو چکے ہیں۔ ہم کدھر جائیں؟ کوئی رول نہیں رہا ہے پارلیمنٹ کا، ممبران کا کوئی رول نہیں رہا ہے۔ تبھی تو اختر جان مینگل نے استعفیٰ دے دیا کہ پھر ایسے ایوان میں کیسے بیٹھوں گا۔ اور یہ ان کے جذبات و احساسات نہیں ہیں۔ جس طرح کے الیکشن ہوئے، جس طرح کے نتائج سامنے آئے، جس طرح کا پارلیمنٹ وجود میں آیا، یہ احساسات ہم سب کے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ پارٹیوں کا معاملہ ہے، کسی پارٹی نے فیصلہ کر لیا، کوئی ابھی ایوان میں کردار ادا کرنا چاہتا ہے، لیکن اس طرح چلے گا نہیں جی۔ معاملات کو خراب نہ کیجیے۔ آپ اس وقت چیئر کر رہے ہیں قومی اسمبلی کے اجلاس کو، آپ کی طرف سے واضح ہدایات جانی چاہیے کہ ایوان مضطرب ہے، ملک کے لیے پریشان ہے، اور ایوان پر اعتماد کیا جائے۔ ہم جیسے کیسے بھی ہیں، فارم 47 کے ہیں یا 45 کے ہیں، لیکن اب اس ایوان میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور ڈیجور نہ صحیح، ڈیفیکٹو صحیح، لیکن انہی سے آپ نے کام لینا ہوگا۔ ان کو اپنا ملازم سمجھ کر کہ یہ سب اس لیے بیٹھے ہیں کہ جب ریاست چاہے گی کہ ترمیم کر لیں تو انہی سے ترمیم کرائیں گے۔ ہم اپنے مفاد کے لیے قانون بنانا چاہیں تو انہی سے قانون بنائیں گے، انہی کو استعمال کیا جائے گا۔ ہم اداروں کے استعمال کے لیے یہاں نہیں بیٹھے ہوئے، ہم آزادی سے ملک اور قوم کی خدمت کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ میں بہت ممنون ہوں آپ کا کہ مجھے آپ نے ان خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا، اور
इनको संजीदगी से लिया जाए, इसको